کہ مجھے آج بھی یاد ہے 3 دسمبر کو جلسہ تھا 92 3 دسمبر، اور یہاں سے خطاب کر کے مجھے شہڈول جانا تھا۔ غریبی کا زمانہ تھا، علماء بھی غریب تھے، عوام بھی غریب تھی۔ صبح صبح والی ٹیمپو میں بیٹھا دیا، الہ آباد پہنچا تو پورا شہر بھگوا رنگ رنگا تھا، چاروں طرف سے کار سیوک تھے ترشول تلوار لے کر۔ میں نے اپنا سفر ملتوی کر دیا، واپس کانپور چلا گیا 4 دسمبر۔ 5 کو گورنمنٹ نے بہت یقین دلایا کہ پرندہ مسجد میں پر بھی نہیں مار سکتا، اور 6 کو ان لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ اس لیے یہ بات مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اسی جلسے سے میرا سفر شروع ہوا۔ وہ ہمارے محب محترم سید رضوان بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اب ماشاءاللہ ان کے بیٹے سید سلطان صاحب ہیں، ان کے کاندھوں پر باپ نے جو بوجھ رکھا تھا یہ اسے بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ بہت روحانی مقام ہے، کسی درگاہ کا، مزار کا مرتبہ درجہ، چادر پلٹنے والے، چڑھانے والے، صرف گھٹیا میں فاتحہ کرنے والے، اگربتی سلگانے والے نہیں جانتے جو مقام اور درجہ توتی حق حضرت شاہ مفتی احسان علی خان رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ آپ آئے فاتحہ پڑھے، چل دیے، دوسرے کا فاتحہ کر دیے، اتنی جانتے ہیں۔ یہ اس دور کے عالم دین ہیں، اور انہیں خلافت جو حاصل تھی جہاں خانقاہ صفویہ صفی پور سے، وہیں یہ مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت الحاج سید علی حسین کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آج حضرت مولانا اقبال صاحب کو دیکھ لیجیے، یہ سب حضرت کی یادگاریں ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے مہذب علماء بیٹھے ہیں، اور آج جو میں تقریر کروں گا نا، میں آپ سے تو امید کرتا ہوں کہ میری تقریر آپ یاد رکھیں گے۔ ان علماء سے بہت امیدیں ہیں کہ یہ میرا پیغام مسجد کے خطبے کے ذریعے کہاں کہاں لے جائیں گے۔ آج ہم لوگوں نے جلسے کا معیار بدل ڈالا، آپ کو حیرت ہوگی، کل ہمارے یہاں جامعہ اشرف المدارس گدیانہ کانپور میں سالانہ اجلاس تھا۔ 16 بچیاں اور 24 بچے پڑھ کر کے فارغ ہوئے۔ ہم نے جلسے میں 2 نعت پڑھوائی اور 6 تقریریں کروائی۔ اور تقریر میں کیسے لوگ آئے تھے؟ آج ہماری کمزوری سمجھیے، ذرا سا ہماری کمزوری سمجھیے، یہ تو علماء کی بھی توہین کر دے پاویں تو۔ کیسے لوگ آئے تھے تقریر میں معلوم ہے؟ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ٹینڈری مالکان تھے، کانپور شہر کے چیدہ علماء کرام تھے، اسکالر تھے، اسٹوڈنٹس تھے۔ ہم جب تک ان تک اپنی بات نہ پہنچائیں گے تو جانتے ہو ہم تو ایسے نعرے لگاتے رہیں گے، اب تک 10 روپے قوالوں کی طرح یہ اڑاتے رہیں گے، اور یہ وہابیت پھیلتی چلی جائے گی۔ جب پڑھے لکھے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، آپ اس طرح کرتے ہو جلسے میں کہ علماء کا کچھ خیال ہی نہیں، پڑھے لکھے آپ سے دور ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس سے میں عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے، پڑھے لکھے کو آپ دعوت نہیں دیتے، محبت سے بلاتے نہیں ہیں کہ آئیے۔ ہمارے یہاں ودھائک بھی ہے جلسے، سبھاسد بھی ہے، اور وہ جلسے میں آنے میں کیا معیار پیدا کیا ہوگا کہ آنے میں، دعوت پانے میں ہمارا الٹا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی محفل میں بلایا۔ اور یہاں پہ چند بچے ایسی حکمرانی جلسے پہ چلاتے ہیں، ایک کہتا ہے ایک شعر پڑھیے، اچھا بھائی
مجمع میں 500 لوگ بیٹھے ہیں، تیری دادا گیری 500 آدمی پر اپنا حکم نافذ کر رہا ہے۔ یہ کیا مذاق بنا رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تمہیں میں جو سمجھاؤں گا وہ ذرا سمجھ کے جانا۔ یہ بچے پڑھ کہاں رہے ہیں؟ پڑھ تو بچیاں رہی ہیں، ابھی میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور اسی لیے اس وقت لڑکوں کے رشتے کمزور پڑ گئے ہیں، لڑکوں کے رشتے نہیں ہو پائے۔ کیوں؟ وہ پڑھی لکھی ہیں، قابل باصلاحیت ہے، ہم نے اجازت نہیں دی، لیکن وہ نوکری اور سروس بھی کر رہی ہے، آفس بھی جا رہی ہے، صاف ستھرا رہتی ہے، اور تم 250 گرام مسالہ منہ میں رکھے ہو۔ بولو، منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ لڑکی تم سے کیا نکاح کرے گی؟ کرے گی تم سے نکاح؟ اگر گھر والوں کے دباؤ میں کر بھی لیا تو یہیں سے ارتداد کے راستے کھلتے ہیں۔ وہ لڑکی ایک دن مرتدہ ہو جاتی ہے اور موبائل کے ذریعے دوسرے سے رابطہ کر لیتی ہے، کیونکہ شوہر نے منشے کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزاری۔ ہم تم یہ کہہ رہے ہیں، میں بہت دور نہیں پیدا ہوا ہوں، فتح پور میں پیدا ہوا ہوں، یہ کوشامبی، الہ آباد، فتح پور ایک ایک مٹی سے واقف ہوں۔ 42 سال ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے، خوب مجھے واقفیت ہے۔ اب آپ کو کچھ بدلنا پڑے گا، علماء سے میں کہوں گا تقریروں پر دھیان دیں۔ نعت بہت اچھی چیز ہے، ہمیں اس سے عشق رسول حاصل ہوتا ہے، ضرور نعت پڑھیے، خوب پڑھیے بھائی۔ ایک نعت میں بھی کام چل سکتا ہے، 2 بھی چل سکتا ہے، 3 میں۔ آپ خود سوچو، بعد نماز عشاء سے لے کر خطیب اہل سنت حضرت مولانا اقبال صاحب کے 10-5 منٹ جو بیان ہوئے ہوں، 12:30 بج گیا، کوئی بیان نہیں۔ یہ سب بیان کرنے کے لائق ہیں ہمارے علماء۔ اس مذاق کا آپ اندازہ کرو، آپ اس بات کا میرے اندازہ کرو، میرا درد ہے، قسم خدا کی میں کہہ سکتا ہوں، میں تم سے ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں گہرائی سے لے لوں تو میری ابھی آنکھ میں آنسو آ جائے، کیونکہ تم مقابلے میں نہیں ہو۔ بدعقیدوں کا، اہل حدیث کا، وہابیوں کا رات دن مقابلہ ہم کرتے ہیں، انٹرویو میں مقابلہ کرتے ہیں، اخبارات میں مقابلہ کرتے ہیں، بات چیت کر کے مقابلہ کرتے ہیں، اپنے جلسے کرا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ خوب ناز سنو، لیکن علماء کے بیان کو ترجیح دو میرے بھائی، اور یہ ہو کرنے سے نہیں ہوتا کچھ۔ آج میں بتاؤں گا، اگر ہمت ہو تو میری تقریر کے بعد بتانا کہ حضرت کیا سمجھے ہم آپ کی تقریر سے، لیکن نہیں، وہ تو کروٹ لو گے، ادھر ادھر نکلو گے اور سوچو گے چلو بھاگ چلو یار۔ جب آپ کے اندر اسلام سرایت کرنے والا ہو، جب آپ ہندوستان میں رہ کر ایک اچھی زندگی گزارنے کا میسج پسند نہیں کر رہے، تو آپ چل کھڑے ہوں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی باغ و بہار دارالعلوم احسانیہ کی نظر آ رہی ہے، کتنی مشقتیں برداشت کی ہوں گی تو دیے حق ہیں، کہاں کہاں گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر گئے ہوں گے۔ اس وقت گاڑیوں کی بھی سہولت نہیں تھی، یہ موبائل سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ بولو، گاؤں سے لوگ چل کے آتے تھے کہ حضور ہمارے گاؤں چلیے اور جمعہ پڑھا دیجیے، حضرت چلے جا رہے اس کے ساتھ۔ بولو، کس مشقت سے انہوں نے دین پھیلایا، سنیت پھیلائی۔ بزرگوں کی روش پر آ جاؤ مسلمانوں، واپس نوجوانوں، اپنے اکابرین بزرگوں کی روش پر واپس۔ میں آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، برا نہ مانیے گا، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر کے جائیے گا۔ یاد رکھیے گا، حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ مارکیٹ میں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچا۔ تو قطعی میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان علماء کے ذریعے آپ تک سچا پکا اسلام جائے اور یہ سنیت کا پیغام جائے۔ کل آپ جب اپنے گاؤں میں جائیں اور کوئی پوچھے کیسا رہا ہے احسانیہ کا جلسہ، تو آپ کیا کہو؟ بڑا مزہ آیا، مزہ آیا۔ اچھا، وہ حضرت نے بیان کیا کیا؟ ہمیں وہ کچھ تو اچھا نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا بیان کیا کیا نہیں، بہت نعرہ لگ رہے تھے، تو ہم سوچے کچھ اچھا ہی بول رہے ہوں گے تبھی تو نعرہ لگ رہے ہیں۔ پھر کہا وہ شاعر صاحب آئے تھے، ارے ماشاءاللہ عمران حبیبی تھے، وہ انعام صاحب، کیا کہنے؟ ارے بڑی اچھی اچھی آوازیں سننے کو ملی۔ اب سمجھ میں کیا آیا؟ یہ بتاؤ اب آگے زندگی میں تبدیلی کیا لاؤ؟